عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کا ایک شہر حمص اس کا گورنر مقرر فرمایا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حمص سے ایک قافلہ مدینہ رسول میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حمص کے تمام جو غربا تھے ان کی فہرست تیار کروانے کے لیے آرڈر دیا۔ جب فہرست تیار کی گئی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ فہرست کو پڑھا تو آنکھوں سے اتنے آنسو بہے، اتنے آنسو نکلے کہ آپ کی داڑھی مبارک گیلی ہو گئی۔ کیا لکھا تھا اس میں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے گورنر کا نام لکھا جو سب سے زیادہ غریب تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 دینار کی تھیلی تیار کی، بطور تحفہ اپنے گورنر کو دی۔ اس گورنر نے اپنی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے اور یہ الفاظ کہتے ہوئے کہ عمر مجھ سے جنت چھیننا چاہتا ہے دنیا کی لالچ دے کر، وہیں کھڑے کھڑے غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر دوبارہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور دورہ حمص کی طرف گئے، پھر وہی فہرست کو تیار کروایا تو سب سے پہلے اگر نام پایا تو اپنے گورنر سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پھر 1000 دینار بطور تحفہ دی۔ سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی سے جا کر کہتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت نے جنت کو پوشیدہ رکھا ہے۔ تو بیوی بھی، وہ زوجہ بھی، وہ بیوی اتنی صابر، اس نے بھی کہا کہ اس کو اللہ کے راستے میں تقسیم کر دے، ہمیں اللہ کی جنت کی ضرورت ہے۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جناب سارے دینار اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیے ہے۔ وقوفے کی طرح انہوں نے بھی اعتراضات کی بارشیں کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پہلا اعتراض یہ کیا کہ جو ہمارا گورنر ہے وہ صبح دن چڑھے سورج نکلنے کے بعد گھر سے نکلتا ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے گورنر نے کہا کہ میں خود آٹا گوندتا ہوں، روٹیاں بناتا ہوں اور اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہوں، اس وجہ سے میں لیٹ ہو جاتا ہوں۔ دوسرا اعتراض یہ کیا، فرمایا یہ عشاء کی نماز کے بعد کسی کی بات نہیں سنتے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اے امیر المومنین صاحب، میں عشاء کی نماز کے بعد سارا وقت اللہ رب العزت کے نام وقف کر دیتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ اللہ رب العزت کے وقف ہوئے ٹائم میں کسی کو ٹائم دوں۔ اور تیسرا اعتراض یہ کیا کہ یہ 1 مہینے میں 1 دن باہر نہیں نکلتے، گھر سے نکلتے نہیں۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے گورنر نے کہا کہ میرے پاس 1 سوٹ ہے، 1 کپڑا ہے جس کو میں 1 مہینے کے بعد دھوتا ہوں، جب وہ سوکھا نہیں ہوتا اس وقت سے میں باہر نہیں نکلتا، جب وہ سوکھ نہیں جاتا اس وقت میری مجبوری ہے، میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اور چوتھا اعتراض یہ کیا کہ یہ مجلس میں بیٹھتے بیٹھتے بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے گورنر نے کہا کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب سب سے پہلے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر رہے تھے کفار مکہ، اس وقت میں موجود تھا، اور آج میں مسلمان ہو چکا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ رب العزت مجھ سے سوال نہ کر دے کہ اے سعید، تیری آنکھوں کے سامنے میرا ایک بندہ شہید ہو رہا تھا، تو نے اس کی جان کیوں نہیں بچائی۔ اور چھٹا اعتراض یہ کیا کہ یہ ہمیں نماز صحیح نہیں پڑھاتے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے سعید کیسے نماز پڑھاتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، 4 رکعتوں میں پہلی جو رکعات ہے اس میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملاتا ہوں، اور جو آخری والی 2 رکعات ہیں اس میں سورۃ
فاتحہ کے علاوہ میں کچھ نہیں پڑھتا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے آپ سے ایسے ہی امید تھی کہ آپ اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہی یہ معاملات کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔